السلام علیکم. شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. اسلام آباد کی برستی شام اور سرد رات کے قریب گرما گرم خبروں پکوڑوں کے ساتھ نہیں خبروں کے ساتھ جو ہے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور میرے ساتھ ہوں گے جناب حماد حسن صاحب. اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ حماد حسن صاحب جو ہیں وہ بڑی زبردست خبریں جو ہیں ان کی پٹاری کے اندر ہیں. اور آج جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھانے کے لیے آپ یہ ہمارا ولاگ جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا. ہو یہ رہا ہے کہ جنرل ایوب کا پوتا جو ہے وہ پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ آ گیا ہے. یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ کیوں پرائم منسٹر کے امیدوار نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچانک سے پاکستان تحریک انصاف کے پوشیدہ اور کیا کہتے ہیں اس کو چھپے ہوئے غائب ارکان نے بھی ظاہر ہونا شروع کر دیا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ جو حکومتی فارمولہ جو ہے وہ اشتراک اقتدار کا اس کے اوپر بھی بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اور وہ پیش رفت کیا ہوئی ہے ان سب پر بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں جناب حماد حسن صاحب. حماد صاحب آج تو ماشاءاللہ کالا جوڑا پہن کے آئے ہیں آپ. پر کالا جوڑا پہنا کتنی فرمائش تھے. بارش فرمائشیں تو بہت ہوتی ہے لیکن بس چونکہ بارش ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو 2-4 دن گرمی چلی تھی تو آج ذرا چینج کر لیتے ہیں. لیکن اسلام آباد میں تو بڑی بارش ہوئی ہے. بہت بارش ہو بارش کے ساتھ سردی بھی میں بھی اضافہ ہو گیا. بڑا رومانٹک موسم ہوتا جا رہا ہے بھائی. ہاں بہت زیادہ بڑا خوشگوار رومانوی موسم. اور قومی سطح پر بھی رومانس بڑھتا جا رہا ہے. اچھا یہ اب نیا رومانس کس کے ساتھ شروع ہوا ہے؟ ہن کدی گل ہو گئی ہے. بس نون لیگ والے کہتے ہیں نون لیگ والوں کے پر بڑا طنز ہوتا تھا. لو جی ساڈی تے گل ہو گئی, ساڈی گل ہو گئی. تو کیا اب سب کی گل ہو گئی ہے. اچھا سب کی ہو گئی. کیا مطلب ہے؟ اب آپ یہ صرف اشارے کنائے کرتے رہیں گے یا کچھ بتائیں گے بھی؟ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ ایوب خان, جنرل ایوب آپ کے صوبے سے گوہر علی خان جو ہے وہ بھی مطلب بڑی جافشانی سے پارٹی سنبھالی انہوں نے, نامزد چیئرمین پی ٹی آئی کیا, لیکن امیدوار عمر ایوب کو بنا دیا. یہ کیا ہے, کیوں ہے؟ آپ عمر ایوب کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اس بیچارے کو آرام سے رہنے دیں. وہ ذرا کرائسس سے نکل کے آیا ہے ابھی اور ذرا کھلی ڈلی اور ذرا خوشگوار فضا ملنے لگی ہے. تو آپ اگر یہ شرارت بھری باتیں کریں گے تو پھر ان کے لیے مسائل پیدا کریں گے. ابھی رہنے دیں. ان کو وزیر اعظم بھی نامزد کیا ہے خان صاحب نے, تو جسچر پر جسچر دیے جا رہے ہیں. ایک طرف سے بھی ملنے لگے ہیں, دوسری طرف سے بھی ملنے لگے ہیں. تو آگے چلنے دے, ذرا معاملات کو سنبھلنے بھی دے. اور معاملات میرا ایکسائٹمنٹ کا لیول جو ہے وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. مطلب کی گل ہو گئی ہے, ایسی کون سی بات ہوئی ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح ہمیں. آپ کے کیا کہہ رہے ہیں, مطلب ذرائع کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہو گئی ہے کہ سب کو سمجھا دیا گیا ہے جو پارلیمان میں موجود قوتیں ہیں, سیاسی قوتیں. سنجیدگی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا میں بتا رہا ہوں, سب کو سمجھا دیا گیا ہے اور خود بھی سمجھ لیا گیا ہے. اچھا یہ ایک بہت پازیٹیو جسچر ہے, ایک بہت مثبت علامت ہے کہ ابھی مطلب 24 یا 48 گھنٹے پہلے جو صورتحال تھی وہ صورتحال اچانک تبدیل ہونا شروع ہوا ہے. اچھا. اور یوں شروع ہوا ہے کہ اس کا مسئلہ سیاسی سے زیادہ معاشی ہے اور اس کو سمجھ بھی لیا گیا ہے اور سب کو سمجھا بھی دیا گیا ہے. پاکستان کو جو IMF کی قسط ملی تھی 9 مہینے کی, وہ 1 جولائی سے 31 مارچ تک ہے. 31 مارچ کے بعد وہ پروگرام ختم ہو جائے گا IMF کا. اگر ہم IMF کے پاس دوبارہ نہیں گئے, ہم نے ایک اور نیا پروگرام ان کے ساتھ شروع نہیں کیا, تو خدا نخواستہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا اور پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. نہ عمران خان کا کچھ بچے گا, نہ نواز شریف کا بچے گا, نہ اسٹیبلشمنٹ کا, کسی کا بھی نہیں. ظاہر ہے کہ ملک تو ہمارا ہے, ہم سب کا ہے, ہم ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں,
لیکن اگر ہم آپس میں بیٹھیں تو پھر آگے کی صورتحال انتہائی خوشگوار اور مثبت ہے. تو یہ دیکھیں نا کہ یہ تو سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ آپ کا معاشی طور کے اوپر ہمارے اشاریے کیا ہیں، کیا کیا اقدامات ہمیں کرنے پڑے ہیں، اور یہ سارا کرائسس شروع ہوتا ہے اس وقت جب عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے IMF کے پروگرام میں طے شدہ شرائط عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ان کو وائلیٹ کرتی ہے، دیکھیں وہ جس کی وجہ سے پھر یہ غلطیاں سارا تو کچھ ہم ہوتا کر ہے. چکے ہیں نا، تبھی تو تو یہ اب صورتحال بنی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس کے بعد سے جو معاشی دباؤ پاکستان کے عام عوام کے اوپر آیا، تو مطلب یہ ایک علامت بھی تھی یا یہ ایک فیکٹر بھی تھا کہ جناب اگر آپ نے مل جل کے کچھ نہ کیا اور پاکستان کو نہ سنبھالا، وہی جو نواز شریف نے، جس کو آپ وکٹری اسپیچ کہتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے یہی بات کی تھی نا کہ جناب یہ ملک کو آگے لے کے چلنا ہے اور جو زخم ہیں ان کے اوپر مرہم رکھنا ہے. دیکھیں قیوم صاحب مجھے 1 منٹ دے دیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بات تو تھی، ہو رہی تھی، وہ ہو رہا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی. پیپلز پارٹی بھی ادھر جا رہی تھی، کچھ اور عہدے مانگ رہی تھی. اب خبر آئی ہے کہ ان کے درمیان اشتراک اقتدار کا طے ہو گیا. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کس نے بات کی؟ خان صاحب کیسے مان گئے؟ یہ بتائیں مجھے. دیکھیں میں آپ کو عملی طور پر سمجھاتا ہوں کہ بات کس نے کی وہ چھوڑے نا. ضروری تو نہیں ہے کہ ایک اسپیسیفک جگہ سے لوگ جائیں اور بات کریں. بات کرنے کے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، اور آپ اپنے وہ ذرائع ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے. تو ذرائع تو چھوڑے نا. اچھا بات تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ساڑی وی گل ہو گئی ہے، تو عمران خان جس چیز کو نہیں سمجھ رہے تھے اس کو سمجھ گئے ہیں. یعنی میں تو بڑا کریٹک رہا ہوں نا، آپ جانتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ کریٹک رہا ہوں عمران خان کا، لیکن کم از کم پہلی بار وہ بات کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھ گئے ہیں. یہ اور میں اس کی طرف آتا ہوں. مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور مولانا کو بھی جو معاشی صورتحال ہے، جو منظرنامہ ہے، وہ ان کے سامنے رکھا گیا ہے اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ صورتحال ہے. اگر ہم اکٹھے نہ بیٹھے تو پھر یہ صورتحال بھی بنے گی. وہ دوسرا منظرنامہ بھی سمجھا دیا گیا اور عمران خان کو بھی. اچھا عمران خان نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا. انہیں کہا گیا کہ آپ سنجیدہ ہو جائیں، آپ سیاست کی طرف آئیں. تو اس بات کو عمران خان نے سمجھا. یہ جو فتح مکہ اور نیلسن منڈیلا کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اور یہ عام معافی اور یہ باتیں جو خان صاحب کی طرف سے آئی نا، یہ ایسے نہیں آئی. اچھا یہ پہلے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کبھی خان صاحب نے اس طرح کا لہجہ اپنایا تھا؟ کبھی آپ نے دیکھا 2011 سے وہ یہ موجودہ PTI ہے نا ایگزسٹ کر رہی ہے، کبھی خان صاحب کا یہ لہجہ آپ نے دیکھا تھا کہ تو آپ کہہ رہے دشمنوں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی، اپوزیشن میں اور بیٹھ جائے گی. جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے. مولانا بھی شاید ساتھ چلے جائے. مولانا نے گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں تھوڑا سا وہ جو غصہ تھا ان کا الیکشن کے فوراً بعد، وہ غصہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے. بس ٹھیک ہے، اب جو بھی ہے، جو صورت ہے وہ دیکھیں. مولانا تو اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوتیں دے رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا حکومت جوائن کر لیں دیکھیں گے. میری بات سنیں. ہاں. اب سب کو حقائق کا ادراک ہونے لگا ہے بمائے عمران خان، جنہیں کبھی نہیں ہوتا تھا حقائق کا ادراک، کہ بھائی یہ صورتحال ہے، بس آگے چلنا ہے. یہ آگے چلنا ہے. آج نواز شریف صاحب بھی لاہور سے آ گئے نا اسلام آباد. کل اسحاق ڈار صاحب بھی پیپلز پارٹی اور دوسروں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے. آج صبح بھی اس کو ذرا ایکسٹینڈ کیا گیا. نواز شریف صاحب بھی آ گئے. مولانا نے ابھی 1-2 دن پہلے ایک انٹرویو میں مسلم لیگ کے بارے میں اچھے اس کا اظہار کیا، خیالات کا اظہار کیا، ورنہ پہلے تو وہ کافی برہم تھے. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی خاموشی اختیار کی. لیکن ان میں سب سے بڑی بریکنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے رویے میں مثبت تبدیلی آئی ہے اور اس نے وہ جسچر بھی دیے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ تو ان کا مزاج نہیں ہے کہ فتح مکہ اور عام معافی اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، یہ تو خان صاحب کا مزاج نہیں تھا. انہوں نے دکھایا. بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے جو روپوش رہنما تھے نا، عاطف خان، فیصل جاوید نے اتنی داڑھی رکھی، آج پشاور ہائی کورٹ میں پھر رہے تھے. ورنہ 9 اپریل 2022 کے بعد
ان کو کہیں نہیں دیکھا تھا, آج پشاور ہائی کورٹ میں آئے تھے. اچھا, گنڈاپور کے بارے میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو بھی ذرا مدھم کر دیا گیا. یعنی وہ جو ان کے الیکشن نتائج پہ جو مسئلہ تھا وہ بھی تقریباً مطلب اسد کیسے صاحب کی وہ کوشش جو ہے وہ رنگ نہیں لائی کہ جناب نہ بنائیں, تو اس کا مطلب ہے امین گنڈاپور جو ہیں امین گنڈاپور اب امکانات بڑھتے جا رہے ہیں کہ وہ بن جائیں گے, کیونکہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک طرف سے بھی پازیٹیو جسچر آیا, دوسری طرف سے بھی آنے لگا. ظاہر ہے کہ خان صاحب اچھے رویے کا مظاہرہ کریں گے تو پھر کچھ نہ کچھ ریلیف تو ان کو ملے گا, اور وہ ریلیف ملنے لگائے تو ان ریلیف میں جہاں یہ عاطف خان اور فیصل جاوید اور یہ لوگ ایک طویل روپوشی کے بعد منظر عام پر آئے, تو اس پروجیکٹ میں گنڈاپور کی وزارت اعلیٰ بھی شامل ہے کہ وہ اب وزارت اعلیٰ کی طرف شاید بڑھ جائے, اور جو ان کے راستے کے ہرڈلز ہیں وہ تقریباً ختم ہو جائیں گے. پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھے گی, مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت بنائیں گے, مولانا بھی شاید جوائن کر لیں, وہ نواز شریف صاحب بھی منت سماجت کر لیں گے, آصف زرداری صاحب بھی کر لیں گے, مولانا آ جائیں, بس ٹھیک ہے بلوچستان میں اور یہاں پہ بھی, اور تو اسی طرح ایڈجسٹ کر لیں گے نا, وہ مولانا راضی ہو جائیں گے اس پہ. اور پی ٹی آئی اپوزیشن کرے گی, لیکن یہ اپوزیشن وہ نہیں ہوگی جو 2013 کی اسمبلی کے بعد تھی کہ پارلیمنٹ پہ چڑھائی کرو, پی ٹی وی پہ کرو, یہ ڈی چوک میں دھرنے دو, وہ اپوزیشن نہیں. ہاں ٹھیک ہے, وزیر اعظم کے انتخاب کے موقع پر بھی ہلا گلا ہوگا پارلیمان کے اندر, ذرا پارلیمان کے اندر شور شرابہ ہوتا رہے گا, احتجاج یہ ان کا حق ہے, بے شک کرتے اپوزیشن رہیں. ہونی چاہیے, مطلب ہاں, اپوزیشن اس جمہوری ایک اسٹرانگ اپوزیشن عمل کا ہے. موجود تو ہوگی. مطلب اس کے عوض جو ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن, لیڈر آف دا اپوزیشن ظاہر ہے کہ انہی میں سے آئے گا, اور اب وہ تو خان صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چونکہ انہوں نے عمر ایوب کو جو انہوں نے جو بار بار آپ تنقید, ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں بیچارے کا, آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے 2 دن سے. تو عمر ایوب کو جو انہوں نے وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا ہے نا, ورنہ اصولی طور پر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اصولی طور پر تو بیرسٹر گور کو کرنا چاہیے جو پارٹی کو ہیٹ کر رہے ہیں, لیکن عمر ایوب کو وزیر اعظم نامزد کرنا بھی ایک پازیٹیو جسچر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ عمر ایوب کا خانوادہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے اور ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے, تو یہ بھی ایک پازیٹیو جسچر ہے جو دیا جا رہا ہے. بہرحال عمران خان پہلی بار انتہائی بصیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ حماد حسن صاحب آپ کا. آج تو آپ نے جو ہے وہ گرما گرم خبروں سے جو ہے وہ لبریز کر دیا ہمیں, تو بہت شکریہ. دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذرائع کس حد تک یہ ساری صورتحال جو ہے وہ, لیکن یہ سارا کتنے دن میں واضح ہو جائے گی یہ ساری چیزیں؟ یہ ابھی لیکن 8 فروری کو ہوئے الیکشن. اچھا, آج پھر جو ہے وہ تینوں حلقوں کے اسلام آباد کے نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ واپس کر دیے گئے. اچھا, ایک بات میں بھول گیا, 31 مارچ کو آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو رہا ہے, اس سے پہلے ظاہر ہے وہ تو خیر ابھی اس فروری میں بن جائیں گے, لیکن چونکہ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے نا تو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ جائے گی, ورنہ کو یہ جو نیشنل گورنمنٹ, یہ جو نگران حکومت اور یہ جو افواہیں اڑائی جا رہی تھی نا, وہ سب کچھ غلط تھا, کیونکہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ آئے گی, وہ آئی ایم ایف کے پاس ایک ڈگنیفائڈ پوزیشن میں جائے گی, تو آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرے گی, تو پھر معاملات کنٹینیو ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ 31 مارچ سے پہلے تو سب کچھ سیٹ اپ آ جائے گا. چلیں, بہت شکریہ حماد حسن صاحب. اللہ کرے کہ سب کچھ ایسا ہی ہو جیسا کہ حماد حسن صاحب نے آج آپ کو اسلام آباد کے برستے سرد موسم کی رات بتائی ہے, اور اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ دیکھیں, پاکستان تو ہم سب کا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہے, وہ جمعیت علماء اسلام کا بھی ہے, وہ مجلس وحدت المسلمین کا بھی ہے, وہ اے این پی کا بھی ہے, وہ تمام لوگوں کا ہے, اور سب سے بڑھ کر ہم سب پاکستانیوں کا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, تو پاکستان کو ہی آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں اسی بات کا
جو ہے وہ پرچار کرتی ہیں کہ وہ آئیں گی تو عوام کی فلاح بہبود اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کام کریں گی. تو جناب جب یہ موقع تمام سیاستدانوں کو مل رہا ہے اور سیاستدان اگر مل بیٹھ کر پاکستان کو سوچتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں تو اس میں سب کی جیت ہے, اس میں کسی کی ہار نہیں ہے. تو ہم سب کو مل کے جیتنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم سب ہار جائیں. شرائع دستور سے عبد القیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.